وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بیان کی جائے گی۔ صحابہ کی سیرت کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عمر ہے اور ابو عبداللہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے۔ آپ کا وصال 18 ذی الحج یعنی آج کے دن ہوا، بروز جمعہ ہوا، اور 82 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی آپ اپنی خالہ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کی خالہ کہتی ہے، اے عثمان، کیا تمہیں یہ خبر پہنچی ہے؟ کہتے ہیں کون سی خبر؟ کہتی ہے محمد بن عبداللہ نے دعوی نبوت کیا ہے، اور محمد جو کہتے ہیں سچ اور حق کہتے ہیں، کیونکہ آپ صادق الامین ہے۔ اے عثمان، میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تیری 2 شادیاں محمد کی 2 بیٹیوں سے کرائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی خالہ پیشن گوئی کر رہی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی وہ چوتھے شخص ہیں مردوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پہلے صدیق اکبر ہے، بچوں میں حضرت علی ہے، آزاد غلاموں میں زید بن حارثہ ہے، اور چوتھے نمبر پر عثمان غنی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، اے عثمان، اسلام قبول کر لو۔ کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ان کو ہم اپنا معبود سمجھے؟ تم تو عقل و فراست رکھتے ہو، سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو۔ کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے پتھروں کے آگے جھکا جائے؟ عثمان غنی کہتے ہیں بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اسلام قبول کر لو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو اسلام قبول کرے گا اللہ کل اس کی جنت میں مہمانی فرمائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب اسلام قبول کرتے تھے تو ان پر آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی تھی، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، چاہے وہ کوئی سے بھی صحابی ہو۔ حضرت عثمان غنی جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کے چچا آپ پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو باندھ کر مارا جاتا ہے، اس کمرے کے اندر دھواں چھوڑا جاتا ہے کہ آپ اسلام سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن حضرت عثمان غنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آخر کار ظلم کرنے والا تنگ آ جاتا ہے اور آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی سے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح فرما دیتے ہیں۔ حضرت رقیہ سے عثمان غنی کا نکاح ہو گیا ہے، اور مدینے میں اور مکے میں یہ بات مشہور ہے، اگر کسی کو بہترین شادی شدہ جوڑا دیکھنا ہے تو عثمان غنی اور حضرت رقیہ کا ہے۔ اب مکے میں ان پر ظلم و ستم مزید بڑھ گیا ہے۔ یہ واحد ہیں، پہلے شخص ہیں جن کو اللہ کے رسول کہتے ہیں تم حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ عثمان غنی اپنی زوجہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے مہاجرین کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں اپنا ساتھ عطا کرے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے دوبارہ مکے کی جانب آتے ہیں تو پھر کافروں کے رویے اسی طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح کا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی جانب سے حکم آتا ہے کہ مدینے کی جانب ہجرت کرنی ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب جنگ بدر کا معرکہ آتا ہے، یعنی جنگ بدر کا معرکہ کیا ہے؟ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جنگ میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری زوجہ حضرت رقیہ بیمار ہے، تم ان کی تیمار داری کرو، اللہ تمہیں جنگ بدر میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ کی تیمار داری میں لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول آپ کو جنگ بدر میں شرکت کا ثواب بھی اللہ کی جانب سے عطا کرنے کی خوشخبری عطا کرتے ہیں اور جنگ بدر کا حصہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ رسول پاک پوچھتے ہیں اے عثمان کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ سے نسبت تھی، جو شرف دامادی تھا وہ ختم ہو چکا۔ اللہ کے رسول ابھی یہاں عثمان سے جو ہے تسلی عثمان کو دے رہے ہیں، یہاں جبریل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے حکم دیا ہے